السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہم کو، سب مل کر بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دین کی بات کریں گے، اسلام کی بات کریں گے، اللہ کی بات کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے ان کے تعلق سے بات چیت کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، احسان و سرفرازی ہے جو ہم کو دن بھر کے مصروفیات سے نکال کر تھوڑی دیر کے لیے ایک سیشن میں ہم کو جوائن کر دیا ہے۔ اور ہمیشہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ دنیاوی جو سیشن ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہم کو ایسے ہی ملائے اور بیٹھے اور ہم بات چیت کرتے رہیں، آمین رب العالمین۔ آج کا جو سیشن ہے اس میں لاسٹ ٹائم میں تو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کچھ بات کیے تھے، تو آج میں ان کے دونوں صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے تعلق سے بات کریں گے۔ تو پہلے اسماعیل علیہ السلام کا تعلق سے کچھ بیان کر دیتا ہوں۔ یہ ان کا ذکر جو ہے قرآن میں جو ہے 12 مرتبہ آیا ہے، اور یہ ان کی جو اہمیت ہے وہ تھوڑی سی بتا دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پہلے فرزند ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا ہے، اور یہ بہترین بندے ثابت ہوئے ہیں، فرما بردار، قربانی کے لیے تیار، مطلب یہ کہ بغیر سوچے سمجھے فوری تیار ہو گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس کی تفصیلات میں بیان کر چکا ہوں اس میں کہ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے تو ان کو جو نیو بارن بیبی تھے ان کو اور ان کی والدہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس کے بعد کافی عرصے کے بعد آئے ہیں، آنے کے بعد جو ہے ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد خواب دیکھے ہیں، تو خواب کی تعبیر کے لیے انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو اللہ کے لیے جو ہے وہ سیکریفائس کر رہا ہوں۔ تو اس وقت اگر کوئی دوسرا رہتا تو 1-2 منٹ تو سوچ سکتا تھا، جواب بھی دے سکتا تھا۔ اب والد صاحب سے کہتا تھا کہ دیکھیے والد صاحب، آپ کا میں عزت کرتا ہوں سب ہے، مگر آپ جو ہے ایک زبردست چیز کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں تو ابھی بالکل ہی بچپن کا ایریا ہے، نوجوانی کا ایریا ہے، میری تو بڑی عمر رہتی۔ اب جیسا کوئی اگر فرض کریے ہم کو 50 60 70 سال کی عمر میں کہا کہ دیکھو آپ کو ختم کر دینا ہے، تو وہ کہیں کہ بس میں نے تو دنیا بہت اچھی دیکھ لیا، مجھے دیکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں تو جانا ہی چاہتا ہوں، اگر چاہتے ہیں آپ قربان کرنا تو قربان۔ مگر یہ تو دیکھیے ینگ، ابھی دنیا دیکھے بھی نہیں، ان کی عمر بھی کچھ نہیں ہوئے، وہ تو انجوائے کرنے کی لائف ہے۔ اس وقت وہ چاہے تو آرگی بھی کر سکتے ہو، کہتے تھے کہ ابا جی اگر یہ آپ کا ہے تو پھر کچھ عرصے تک مجھے زندہ رہنے دیے، اس کے بعد آپ اپنا اس کے بعد یہ بھی آرگیو کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ آپ کو وحی کے ذریعے سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر حکم دیا کہ مجھے ذبح کرو، یہ تو آپ کو خواب آیا ہے، آپ نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد مجھے کہہ رہے کہ میرا گلا کاٹ دوں گا۔ ہرگز ہرگز ایک لفظ بھی انہوں نے بحث کرنا تو چھوڑ دو، جیسے ان کے والد نے کہا 1 سیکنڈ میں انہوں نے تسلیم کر لیا کہ دیکھیے ابا جی آپ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پورا کرے، ستجدونی من صابرین، میں خود اپنے سے صبر نہیں کر سکوں گا، اللہ کے اوپر کر دے کہ اللہ مجھے توفیق دے گا تو میں صبر کروں۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم رہتے تو کہتے اچھی بات ہے آپ دیکھیں میں صبر کر لوں، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا میں صبر کر لوں گا، وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا تو میں صبر کروں گا، تو وہ بھی چیز اللہ کے اوپر چھوڑ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ تفصیلات آ گئے ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ بتا دوں، توریت کی کتابوں میں بھی میں ڈسکس کی، اس میں بہت زبردست ڈسکشن ہے۔ اس میں کیا ہے، وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نہیں، اسحاق علیہ السلام ذبیح ہے، اس کے لیے آپ تحریفات اتنے کی ہیں، تحریفات کر کے تاکہ ان کو لوگوں کو یہ بتائیں کہ اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے، اسحاق علیہ السلام ہے جن کو ذبح کیا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جب ان کی پیدائش ہے، یہ تو بیت المقدس میں رہنے والے تھے، اور مکے میں رہنے والے اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اچھا، ذبح کرنے کے لیے تو انہوں نے وہ چیز کچھ نہیں چینج کی، اللہ تعالیٰ نے جب
کوئی غلطی کرنا چاہتا ہے تو وہ چھوٹی موٹی غلطیاں کر لیتے ہیں، مگر اس کو پکڑوانے کے لیے بعض چیزیں ایسے رکھ دیتے ہیں جس سے وہ پکڑے جاتے ہیں۔ اور تورات کی کتابوں میں یہ ہے کہ جب ان کو جن کو ذبح کرنا ہے ان کو مروا مریا کچھ نام لکھا ہے تورات میں، مریا کے پہاڑ کے پاس لے جا کر ان کو ذبح کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام کو مریا کے پہاڑ پہ لے، مریا کیا ہے؟ وہ صفا و مروہ جو ہے نا، وہ مروہ جو پہاڑ ہے اس کے پاس بتایا ہے۔ یہ کتابوں میں ہے تو میں آپ کے سامنے میں، تو یہ چیز ان سے غلطی یہ ہوئی کہ اس کو مریا کو جو ہے چینج کر کے کچھ دوسرا بیت المقدس کے قریب کے کوئی پہاڑوں کو نہیں بتا سکے۔ بہرحال اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کے وہاں اللہ تعالیٰ نے جو جیسا بھی حکم دیا تھا انہوں نے کہا، وہ اس کی تفصیلات میں آپ لوگوں کو سب نے معلوم ہے۔ اس کے بعد پٹی کھولی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان میں پاس قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین۔ ابراہیم السلام کو کہا کہ بے شک تم نے 100% جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر جو تھی وہ 100% کر کے بتا دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، ان کی جو عبادت تھی اور جو فرما برداری تھی اس کو قبول کیا۔ اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا، چونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کا جو ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا 100% پابندی کی، اس میں رد و بدل نہیں کرنے کے دی کہ اس کے لیے کوئی آرگومنٹ نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا نوازا ہے؟ یہ ابراہیم السلام کے جو سلسلہ ہے اس میں ایک تو چیز ہے کعبہ جو کی تعمیر ہے، اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کو چنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھی کعبے کی جو تعبیر ہوگی اس کے ساتھ رہیں گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو حج کا جو پلر ہے اس میں ان کا انکلوڈ کر دیا گیا ہے، جیسا کہ تعمیر کعبہ میں تو طواف جو کرتے ہیں 7 چکر کرتے ہیں، تو یہ کعبے کے جو پتھر رکھ کے بنائے گئے ہیں 7 سرکلز میں کعبے کی تعمیر ہوئی ہے۔ تو اس کو طواف کے لیے جو ہم جاتے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے جو طواف کرتے ہیں، وہ کنسٹرکشن آف کعبہ جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کیا تھا اس کی سنت ہوتی ہے۔ اس کے بعد صفا مروہ تو ہے، بی بی حجرہ نے جو کوشش کی تھی اس کو صفا مروہ صحیح کر دی گئی۔ اس کے بعد جو عید الاضحیٰ کہتے ہیں نا، جو قربانی دینے کا ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام نے جو قربانی دی گئی ہے اس کو حج میں ریکمنڈ۔ تو ایک چیز ہے کعبے کی تعمیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو قبول فرمایا، ذبح ہونے کی وجہ سے جتنے مسلمان ہیں قیامت تک جو ہے جو ذبیحہ کریں عید الاضحیٰ کا، وہ جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے ہے۔ اور تیسری چیز جو میں کہتا ہوں سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے، آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اولاد میں چنا گیا۔ تو کتنا بڑا مقام ہو گیا اسماعیل علیہ السلام کا کہ ان کے جنریشن میں جو آئے ہیں ان میں آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے لنک ہو گیا ہے۔ تو یہ بڑے انعامات ہیں، کعبے کی تعبیر ہے، ذبیحہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد بنے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام سے سلسلہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ تو یہ کتنا زبردست ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے حلیم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حلیم جو حلم والے ہیں، جو بالکل اللہ تعالیٰ نے جیسا کیا اس کے حکم پہ چل، کوئی تکبر نہیں، کوئی چیز نہیں۔ اور اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے علیم کا لفظ استعمال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نالج کے تعلق سے اسحاق علیہ السلام اور ان کی فیملی کو نالج عطا فرمائے، اور اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے ان کو غلام الحلیم کہا اور ان کو غلام العلیم کہا۔ تو ان میں حلم آ گیا۔ حلم کیا ہے؟ بس اپنے آپ کو جو ہے بالکل نہ چیز سمجھنا، ہر چیز جو ہو رہی اس کو قبول کرتے رہنا، یہ کرتے رہنا۔ تو اس کے تعلق سے، اور ابراہیم اسلام علیہ السلام کے تعلق سے یہ ہے کہ 2-3 باتیں آپ کو بول کر ان کا تفصیلات بیان کرتا ہوں کہ اس میں ہمارے کو اسماعیل علیہ السلام سے کیا سبق ملتا ہے۔ ایک تو اطاعت، سب سے بڑی چیز کا اطاعت، اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو اطلاع مل جائے کہ یہ کرنا ہے، تو اطاعت میں کوئی آرگومنٹ نہیں کرنا، سوچنا نہیں، بس جیسا حکم ہوگا اس کے تعلق سے کوشش کرتے رہتا۔ دوسری چیز ہے
قربانی، جہاں سے کسی قسم کی سیکریفائس دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کرنا ہے آپ کو۔ فجر کے وقت ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، یا بستر چھوڑنا ہے، نیند چھوڑنا ہے، یہ نہیں، یہ تو ایک چھوٹی سی مثال بتا رہا ہوں میں۔ تو یہ آپ اپنی آرام، آسائش اور چیزوں کی قربانی کرنا، وہ یہ ایک سمپل سے، مگر اس پہ بعد ہول 24 آورس کی لاف جائیں، جہاں جہاں کوئی کسی قسم کی جو ہے قربانی کا حکم ہو اور وہاں آتی ہے تو فوری قربانی کی دینے کی کوشش کریں، کیونکہ کہیں کہ یہ میرے جد اعلیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد تھے اسماعیل علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے، ویسی قربانی تو ہم دے نہیں سکتے، اس کے لیے ہم تیار بھی نہیں ہو سکتے، مگر جو کچھ بھی ہماری دنیا کے حالات میں کچھ کسی قسم کی قربانی ہو سکتی اس کے لیے۔ اور تیسری چیز ہے علم، علم کے تعلق سے کریں، اپنے آپ کو بالکل ناچیز سمجھیں، کہیں کہ جو ہے کسی قسم کا تکبر اور غرور نہ ہو، بالکل علم، علم کے تعلق سے میں آپ کو آخر میں ایک چھوٹی سی چیز بتا دیتا ہوں، تاکہ ہمارے کلاس ختم کرنے کے پہلے علم کے تعلق سے بات کر دیں گے۔ تو یہ تھے اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، جو آپ کو کئی مرتبہ آپ نے حج کے دوران اور حج کے سلسلوں میں اور عمرے کو جانے کے لیے یہ کئی مرتبہ یہ اس کے ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے، تفصیلات دیکھے، تو اس میں بار بار میں چیز وہ ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا، بہرحال اس کو اس حد تک رکھیں گے۔ اس کے بعد دوسرے ہے ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے تعلق سے یہ ہے کہ پہلے لڑکے تو اسماعیل علیہ السلام تھے اور دوسرے لڑکے اسحاق علیہ السلام تھے۔ اچھا، توریت کی کتابوں میں دیکھیں، اس میں جب آپ جائیں گے تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام پہلے بیٹے تھے اور اسماعیل علیہ السلام سیکنڈ بیٹے تھے۔ وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کا پوزیشن کم کریں اور اسحاق علیہ السلام کا پوزیشن اعلیٰ کریں، مگر اللہ تعالیٰ نے کوئی دوسری چیز پسند کر دیا اور دوسرے طریقے سے کیا، تو اسی لیے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اور پھر ایک چیز آپ کو یہاں بیان کر دوں، یہ تورات کے جو کتابیں ہیں نا، اس میں یہ ہے ان کے ایکزوڈس ہے، جینیسس ہے، لیویٹیکس ہے، ڈیوٹرانومی، نمبر، 5 کتابیں ہیں ان کے، جو اس میں تفصیلات ہیں اس میں۔ تو اس میں کوشش یہ کہ ہے بی بی ہاجرہ کے تعلق سے آپ کو میں اس کے پہلے بھی بیان کیا ہوں گا اور آپ کی معلومات میں یہ گیا، جب بی بی سارہ ابراہیم علیہ السلام گئے ہیں تو انتہائی خوبصورت تھے۔ ان کا حسن اس لحاظ سے آپ سمجھ لیں کہ ان کا حسن جو ہے ان کے اولاد میں آتے آتے یوسف علیہ السلام کو جو حسن آیا ہے، بی بی سارہ کا حسن آیا ہے۔ تو اس واسطے یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حسن کی تعریفات کرتے ہیں، اس کا اصل مقتدا بی بی سارہ ہے۔ تو کتنے حسین ہوں گے، کتنے خوبصورت ہوں گے کہ ان کے واسطے جب پتہ چلا تو بادشاہ مصر کو پتہ چلا کہ ایک بہترین خوبصورت لڑکی آئی ہے، تو فوری ان کو بلا لیا، اور وہ قصہ ہم نے کئی مرتبہ سنا۔ بہرحال وہ جب بھی وہ کوشش کرا ان کے پاس جانے کی، پیرالائز ہو گیا، پھر ان سے کہا کہ تم دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، تو جب دعا کریے ٹھیک ہو گیا تو پھر ان کے پاس جانے کی کوشش، پھر انہوں نے بد دعا دی تو پھر پیرالائز، 3 ٹائمس ایسا ہوا۔ اس کے بعد اس نے جب دیکھا تو یہ ہے، تو اس کے بعد بادشاہ مصر کے کتنے بیویاں تھے، کتنے تھے ہم کو پتہ نہیں ہے، مگر کتابوں میں لکھا ہے کہ 90 کے قریب اس کے بیویاں تھے۔ تو 90 کے بیویوں میں سے کتنے بچے ہوں گے؟ تو اپنے جو اولاد تھے ان میں سے ایک لڑکی تھی بی بی ہاجرہ، انہوں نے کہا کہ تم کو جاتے وقت میں ایک لڑکی کا تحفہ دیتا ہوں، تو وہ اپنے بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو دیا ہے، مگر توریت کی کتابوں میں ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ ایک سلیو گرل کو ان کے حوالے، کیونکہ ان کی کوشش تورات میں یہی رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسماعیل علیہ السلام کا پوزیشن گرانے کے لیے، کہ ان کی جو اسماعیل علیہ السلام کی جو شادی ہوئی ہے، جو ان کی والدہ تھے، وہ نعوذ باللہ وہ کوئی سلیو گرل سے شادی کی گئی ہے۔ تو یہ نہیں ہے، ان کا پوزیشن بھی بڑا تھا، اپنی بیٹی نے، بادشاہ نے اپنی کئی، اس کی کتنی اولاد تھی پتہ نہیں، 90 تو اس کے بیویاں تھے، تو 90 کے بیویوں سے کتنی اولاد ہوئی ہوں گی، ان میں سے ایک لڑکی دیے، تو یہ بھی رائل پرنسس کو دیا گیا، یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے ہم کو۔ بہرحال ان سے آئے تو اسماعیل علیہ السلام کا اور اسحاق علیہ السلام کا بتا دیتا ہوں۔ اچھا، اسحاق علیہ السلام کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ دوسرے بیٹے ہیں، اور تورات کے لحاظ سے ان کو پہلے بیٹے کرنے کی کوشش کی، مگر دوسرے بیٹے ہیں، یہ بی بی سارہ سے پیدا ہوئے، اور ان کی جو پیدائش ہے وہ اس کی تفصیلات یہ ہے کہ بشارت ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کافی عمر ہو گئی، جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اسی وقت ان کی
83 84 थी, 86 पता नहीं कितनी होगी। उसके बाद जब इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा है उस वक्त किताबों में बताया गया, उसमें भी डिफरेंसेस है। 88 थे, 89 थे, 90 थे, या उससे भी बढ़ गए थे, क्या था उस वक्त उतनी ज़ईफ़ी की हालत में थे। और बीबी सारा जो है सारी उम्र जो है बांझ रही है, उनको जो है कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई। उस वक्त जो है एकदम कुछ नए फरिश्ते आए। तो फरिश्ते जो इंसानी शक्ल में आए थे, वो आते ही इब्राहिम सलाम ने देखा कि कुछ लोग आए हैं, तो उनके घर पे आए हैं, दस्तक भी दी और आने की कोशिश की, तो उन्होंने सलाम किया। फरिश्तों ने सलाम किया, इब्राहिम सलाम ने भी सलाम का जवाब दिया। ये भी आपको तफसील बता देता हूँ कि ये जहाँ से किसी का मुलाकात होना है, सबसे पहले एक दूसरे को सलाम करना और सलाम का जवाब देना, ये इसकी भी पाबंदी करना चाहिए। हमको चाहिए कि जब भी किसी मुसलमान से मिले, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम कहे, दूसरा जो है उसका जवाब दे दे। हो सकता है तो हाथ मिला लें एक दूसरे, क्योंकि जो सबसे ये कई हादीस, सही सही बुखारी सही मुस्लिम के हादीस में है कि एक दूसरे को ये सलाम का रिवाज कर दो। एक दूसरे को एक तो सलाम और दूसरा खाना, ये दो चीजों के ताल्लुक, सलाम और ताम, इसके ताल्लुक से माफ करना, सलाम और ताम। तो फरिश्तों ने सलाम किया, इब्राहिम सलाम ने उसका सलाम का जवाब दे दिया। उसके बाद उनको आए, वेलकम किया, बिठाए हैं। उसके बाद उनको जैसे बिठाए, तो एक चीज यहाँ भी बयान की दी जाती है, जब कोई आपके पास मेहमान आए, उसको बिठाने के बाद उसके ये ना पूछें कि भाई आपको खाने का वक्त है, कुछ भूख है, कुछ खाना तैयार करूं, ऐसा नहीं। ये भी आप कुरान में देखें तो क्या किया, उनको बिठाते फौरी गए और जाकर एक जानवर को ज़िबा किया और उसका खाना तैयार करके उसके बाद लाकर उनको ऑफर किया। ये नहीं कि भैया आपको, आजकल ये होता है कि झूठे मूठे खिलाना भी नहीं चाहते, तो एकदम बैठ के उसके बाद बोलते हैं खैरियत से है, अच्छा है, आपके लिए क्या करूं, चाय लाऊं या कुछ खाने का इंतजाम करूं। तो वो बेचारे शर्मिंदगी से बोलते हैं, नहीं नहीं हम थोड़ा सा मिलने के लिए आए। तो उन्होंने पूछा भी नहीं। ये इब्राहिम सलाम की एक सुन्नत है, बता दे रहा हूं मैं। आएंगे तो फौरी उनके पास से कुछ तैयार किया, लाकर उसके बाद खाना ऑफर किया। उसके बाद खाने के लिए तो वो देखे तो वो खाना खा नहीं रहे। तो अब इनको खौफ हुआ। खौफ का एक्सप्लेनेशन तफासिर की किताब में यह है, क्योंकि वो देखते हैं कि कोई इंसान अगर किसी से दुश्मनी है और उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो वो उसका खाना खा के नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये खौफ आया कि ये लोग खाना इसलिए नहीं खाना चाह रहे हैं ताकि ये मेरे खिलाफ कोई पहले से कोई प्रोग्राम बना के आए हैं, मुझे कुछ तकलीफ पहुंचाना चाह रहे हैं, क्या कुछ नुकसान करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए नहीं खा रहे। तो उस जमाने का एक स्टैंडर्ड बता रहा हूँ कि जिसको आप तकलीफ पहुंचाना चाह रहे हैं उसका खाना नहीं चाहते, खाना नहीं खाते, उससे कोई फायदा नहीं उठाते। मगर आजकल दुनिया की हालत ये है कि आपसे फायदा भी ले लेंगे, आपसे सब भी ले लेंगे, उसके बाद भी आपको नुकसान पहुंचाएंगे। बहरहाल ये उस जमाने का स्टैंडर्ड था। तो जब फरिश्तों ने देखा कि इनके चेहरे से कुछ खौफ आ रहा है, तो उस वक्त फौरन उन्होंने कहा कि आप परेशान मत हो, आप परेशान मत हो, हम इंसान नहीं, हम फरिश्ते हैं, इसलिए खा नहीं सकते। तो उस वक्त उन्होंने जब देखा कि ये फरिश्ते हैं, और फिर फरिश्तों की भी आ गई है वो, जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, इसराफील अलैहिस्सलाम थे, और तीनों फरिश्ते आ गए थे माशाल्लाह से। तो वो फरिश्ते थे जो आगे थे। तो उन्होंने खाना नहीं खाया। तो फिर उन्होंने कहा कि आप लोग किस लिए आए हैं, क्या प्रोग्राम है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पहले आए हैं ताकि आपको एक औलाद की बशारत दें। अच्छा, बीबी सारा भी जो है, खाना वाना तो तैयार था, तो चूंकि मर्द बैठे हुए हैं, तो वो पर्दे के पीछे वो खड़े रह के वहां वहीं देख रहे थे कि क्या बातचीत हो रही है लोग। जब उन्होंने कहा लड़के की बशारत देने आए, तो इब्राहिम सलाम तो ज़ैफ़ी कह रहे थे, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। मगर बीबी सारा ने कहा कि इनको बशारत होगी, जबकि ये इतनी उम्र के, इतनी बूढ़ी उम्र हो गई है, और मैं तो सारी लाइफ जो है बांझ रही हूँ, मेरे को तो कोई औलाद नहीं हुई, कैसा होगी। तो उन्होंने कहा, तो अब उसमें बात कुरान में देखेंगे तो वो अपने माथे पे मारे हैं और हंसे भी हैं कि ये आप क्या बात कर रहे हैं कि इस उम्र में उनकी ज़ईफ़ी में और मेरे बांझपने में औलाद होगी। तो उन्होंने कहा कि आप लोग क्या अल्लाह के अ, हुक्म के ताल्लुक से कुछ गौर फिक्र भी करते हैं। कुछ कहा, अहलुल बैत का लफ्ज इस्तेमाल किया है, घर वालों, ये तो अल्लाह का हुक्म है। तो फौरी इब्राहिम सलाम ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं इसमें। उसके बाद फिर कहा कि नहीं, आप लोगों का क्या है, सफर क्या। उन्होंने कहा कि हम जो कौम लूत की तरफ जा रहे हैं। तो कौम लूत की तरफ क्यों जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी तबाही। उन्होंने कहा कि तबाही तबाही, वो तो मेरा भांजा भतीजा
लूत अलैहिस्सलाम भी है वहाँ। उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें, हम उनको नहीं, उनको जो उनके साथ रहेंगे, जो उनको मानने वाले हैं, उनको तो लेकर चले जाएंगे। और जो लोग सारे जो उनकी नाफरमानी के हैं, अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानी के और गुनाहों में अपने आप को मुलवस कर दिया, उनको तबाह बर्बाद कर दिया। तो यहाँ से वहां से निकले। तो इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत के लिए खास तौर पे अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा। उसके बाद अल्लाह ताला ने उसके बाद इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। और इसहाक अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कुरान में ज़्यादा तफसीलात नहीं आई, अहादीस की किताबों में तफसीलात नहीं है। अलबत्ता तौरात में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब उसमें चुनना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें गलत है, क्या क्या तहरीफात क्या है, पता नहीं। तो इसलिए मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहा हूँ। अलबत्ता यह है कि इसहाक अलैहिस्सलाम भी जैसा इस्माइल सलाम थे, बेहतरीन इबादत गुजार और वालिद के फर्माबरदार। सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला ने उनसे जैसा इस्माइल सलाम का इम्तिहान लिया, इस किस्म का कोई किसी किस्म का इम्तिहान के ताल्लुक से न कुरान और हदीस में तफसीलात नहीं आए। वो अलबत्ता इबादत गुजार थे और अपने वालिद के साथ रहे, उनके फरमाबरदारी से गुजारे और हर चीज़ को कायम रहे। वो ये चीज़ें जिक्र हुए हैं कुरान में। उसके बाद आ, उनका जब उम्र बड़ी है तो शादी का मौका आया, तो इब्राहिम सलाम ने कहा कि मैं अपने जो ये इस इलाके लोग हैं, इनसे मेरे बेटे की शादी नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि इनको दूसरे इलाके में भेजाएंगे, दूसरे इलाके के जहाँ के लोग हैं उनसे शादी कराएंगे। तो वहाँ जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शादी हुई है, और वो जो लड़की से शादी है उसका नाम जो है रेबेका आया है। रेबेका आया है। ये सिर्फ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये तौरात की किताबों में आया है, कुरान और हदीस में कोई ऐसी तफसीलात नहीं है। तो उनकी शादी हुई। उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको पहली जो डिलीवरी है उसमें जो है ट्विन बॉर्न हुई है। पहला जो लड़का है उसको यीशु कहते हैं, वो पहले इस पैदा हुआ है। उसके बाद दूसरा जो लड़का था याकूब, उनको जो है वो अपने जो पहला जो भाई पैदा है उसके पीठ से या उसका पैर पकड़ कर निचले है। तो डिलीवरी जो है तो पहले एक बच्चा होगा, उसके साथ सेकंड है। तो ये तो इसीलिए यीशु का मतलब ये कि पहला पैदा वाला। याकूब जो है अकब से, अकब बोलते हैं पीठ को, पीठ से निकला है, तो उनका नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने याकूब रखा, उनका नाम ईसा। ये दो फर्जंद हुए। अब ये है कि उसके बाद दोनों बढ़ते रहे, दोनों बढ़ते रहे। जो ईसा अलैहिस्सलाम के जो है ये भी दोनों इबादत गुजार और नेक बंदे थे, तो बढ़े। तो पहला बेटा यीशु था और दूसरे याकूब अलैहिस्सलाम थे। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब जो है इसराइल है। इसराइल, इसरा के माने इब्रानी में जो हिब्रू लैंग्वेज है, इस तरह के माने हैं बंदे के, और ईल जो है अल्लाह के लिए कहते हैं। जैसे हमारे पास अरबी में अब्दुल्ला कहते हैं, वो इब्रानी जबान में इसराइल कहते हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था इसराइल, तो इसीलिए तो बनी इसराइल जो शुरू हुई, वो याकूब अलैहिस्सलाम का जो नाम था इसराइल से जो है वहां से शुरू हुआ है। तो ये याकूब अलैहिस्सलाम का। याकूब अलैहिस्सलाम से भी बता दूं, उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम जब बड़े हैं तो उन इसहाक अलैहिस्सलाम यीशु को जरा बड़ा बेटा था तो पसंद करते थे। याकूब अलैहिस्सलाम भी कोशिश करते थे कि अब जो भाइयों में भी कंपटीशन होता था। याकूब अलैहिस्सलाम को जो है शिकार का बहुत शौक था, तो इरिगेशन में मेहनत वगैरह करते थे, ला के चीजें दिया करते थे। तो ये इसहाक अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से है कि अब ये भी तौरात की किताबों में है, कहाँ की तफासिर में जो है बात जो है, उसमें तफसीलात ये है कि जब उनकी नज़र भी कम हो गई और बहुत ज़बीह की हालत में रहे, तो वो उन्होंने दुआ की थी, अल्लाह ताला मैं जो है अपनी जो अल्लाह ताला ने जो मुझे जो नेमतें और इल्म दिया है, मैं अपने बेटे के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मेरे बाद ये सिलसिला उस बेटे के साथ कर दे। तो वो यीशु को कहा कि तुम जाओ और मेरे लिए बेहतरीन खाने का इंतजाम करो। तो वो जो है थके हुए थे, उन्होंने कहा कि देखो मांग रहे हैं तो फिर तुम कर सकते हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम फौरी गए हैं, जाकर जो शिकार करके लाकर उसका गोश्त वगैरह बनाकर लाकर अपने उनकी वालदा ने कह दिया था कि देखो वो यीशु को बहुत पसंद करते हैं, तुमको तुम्हारे से ज्यादा कॉम्पिटिट में उसमें आते हैं। तुम जब जाएंगे तो कौन है इंट्रोड्यूस ना करो, खाना ले जाके अपने वालिद
کے سامنے رکھ دیا۔ تو انہوں نے بغیر انٹروڈیوس کر کے کھانا لے جا کر والد صاحب کے سامنے رکھ دیا، اور جب ان کو پتہ چلا کہ کھانا آ گیا ہے تو انہوں نے وہ کھانا کھایا۔ اس کے بعد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میرا بیٹا کھانا لے کر آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے سرفراز فرمائے، میرا جو علم ہے اور جو میرا سلسلہ ہے، جو آپ میرے تھرو جو بھی جنریشن کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے اس کو چن لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کی جو اولاد، جو سلسلہ شروع ہے، وہ بنی اسرائیل ہے، جس میں انبیاء کی جو کثرت آئی ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے تھرو آئی ہے، اور وہ اسی لیے بنی اسرائیل جو ٹرائب ہوئی ہے وہ ساری ان کے تھرو ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دو لڑکیوں سے شادی کی، لیا اور راحل آیا ہے، تو اس کو انگریزوں نے لوئیس اور ریچل کے نام سے یاد کرا ہے۔ ہمارے پاس کی کتابوں میں لیا اور راحل کا ہے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے پھر لیا اور راحل نے اپنے بانیوں سے بھی ان سے شادی کرائی ہے۔ جب ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو اپنے بانیوں سے بھی ان کے اس کے بعد جو ہے لیا جو تھی اس کی بانی کا نام ایک جو ہے وہ لابان تھا، اور دوسری کا جو ہے زلفا تھا۔ یہ نامے آپ کو جو ہے تورات کی کتابوں میں ملتے ہیں، تو اس میں سے میں نے کہا۔ تو اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کے جو ہے 12 بیٹے ہوئے۔ یا اس کے تفصیلات یہ ہیں کہ ان کے نامے بھی بتا دیتا ہوں۔ لیا سے جو پیدا ہوئے رادبین، شمعون، لاوی، یہودا، ویسکر، زلوبون، یہ لیا سے یا لوئی سے پیدا ہوئے۔ اور راحیل بنت لابان، راحیل جو ہے ریچل سے، ان سے صرف 2 بچے پیدا ہوئے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ اور بلحا جو ہے راحیل کی، ریچل کی جو نوکرانی تھی، اس سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، دان اور نفتالی۔ اور زلفا جو تھی جو سے، اس کے 2 ہے، جاد اور اشیر پیدا ہوئے، تو ٹوٹل 12 چلڈرن پیدا ہوئے۔ اس میں سے جو ہے ہم کو جو پتہ چلا ہے، جو سلسلہ شروع ہے، وہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام سے جو ہے پھر وہ تفصیلات آئی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کا مقام ایسا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو ہے کریم ابن کریم، کہ وہ یوسف علیہ السلام کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اور اسحاق علیہ السلام کون ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو یہ تفصیلات تھے۔ تو اس کے بعد جب اسحاق علیہ السلام کا جب انتقال ہوا ہے، تو وہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے قریب ان کو تدفین کیا گیا۔ یہ ہبرون میں ان دونوں کی جگہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے مدارس ہے۔ تو یہ جو تفسیرات ہے، یہ تو میں نے کہا کہ آج میں بہت تفصیل میں نہیں جاتا، تو آج کا ذکر آج میں تھوڑا سا مختصر کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ پھر تفصیلات کبھی پھر کر لیں گے۔ اس میں خالی اتنا بیان کرنا چاہ رہا ہوں تو کہ اس میں چونکہ لوط علیہ السلام کا ذکر آ گیا ہے، جو فرشتے گئے ہیں، تو لوط علیہ السلام کے سال اس سے کچھ بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے گئے، تو لوط علیہ السلام جو ہے ابراہیم علیہ السلام جب اپنے ساتھ آئے ہیں، تو بی بی سارہ، ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، یہ تینوں آ کے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب بیت المقدس کی طرف گئے، تو لوط علیہ السلام کو جو صدام عمورہ کے جو علاقے تھے، وہاں ان کو چھوڑ دیا کہ تم یہاں کے لوگوں کے اوپر تبلیغ کا کام کیا، اور ان کو دین اور اسلام اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف لائے۔ مگر وہ ایسے لوگ تھے، اتنا ہی کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیے۔ ان کو کہا کہ ہاں تم ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو، کچھ اچھے نیک، تم اچھے نظر آ رہے ہیں، مگر اپنے تعلق سے نہ دین اسلام کی طرف سے رغبت تھی، نہ ان کے ساتھ کوئی نیک کام سمجھنے کی کوشش تھی ان کے۔ یہ ایک ہی قوم تھی جس میں انتہائی گندگی کی چیز جو تھی، لواطت جس کو بولتے ہیں، اور یہ جو ہومو سیکشوالٹی جو بولتے ہیں، وہ اس قوم میں یہ پہلی قوم تھی جس میں شروع ہوا ہے۔ تو وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنے تعلقات رکھتے تھے، اور لوط علیہ السلام ان کو کتنی کوشش کرتے۔ البتہ یہ ہے کہ لوط علیہ السلام اب اکیلے کیسا رکھتے تھے، وہاں رہتے وہاں ان کی قوم میں سے ایک عورت سے شادی کی انہوں نے، اور اس عورت سے جو ہے کچھ اولاد بھی ہو، جن میں ایک لڑکی کا قصہ تورات میں آتا ہے کہ وہ لڑکی تھی اور بڑی نیک تھی، اور ان کے ساتھ ساتھداری دیتی رہی، مگر ان کی بیوی، اگرچہ کہ ان کی بیوی تھی، مگر وہ اپنے جو فیملیز تھے اور جو کمیونٹی تھی ان کا ساتھ دیتی تھی ہمیشہ۔ حالانکہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہتی تھی، مگر اس کے خیالات وہ اپنی قوم کے ساتھ تھے، اور ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے بات چیت کرنا اور اپنا ٹائم ان کے ساتھ اسپینڈ کرتی تھی۔
البتہ بیٹی تھی، نیک تھی، اپنے والد صاحب کی خدمت کرتی تھی۔ اور جب فرشتے آئے ہیں تو آنے کے بعد جو ہے یہ کچھ پانی بھرنے کے لیے وہ جو ویل تھی وہاں جا کر پانی لے رہی تھی، جب دیکھی تو ایک خوبصورت تین فرشتے جو اس وقت تھے خوبصورت انسان آئے، تو لڑکی دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ یہ قوم تو ہے، کسی قسم کا مرد آئے اور خوبصورت مرد آئے تو اس کے پیچھے پڑ کر اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کمیونٹی کے پاس نہ آئیں، اور کوئی لوگ دیکھ لیں گے تو آپ کو پکڑ لیں گے، فوری آپ میرے گھر آ جائیں، میرے والد صاحب کے پاس لے جائیں۔ تو وہ لڑکی سیدھا لوط علیہ السلام کی بیٹی لے کر اپنے والد صاحب کے پاس آئے، اگر کہا کہ کچھ نئے نیو پیپل ہیو کم ان ٹو دس ایریا، نئے لوگ آئے ہیں، یہ مسافر ہیں، ان کو یہاں کے لوگوں کے حالات معلوم نہیں ہے، تو میں اسی لیے ان کو لے کر آئی۔ تو لوط علیہ السلام نے ان کو اپنے گھر میں رکھا، مگر جو لے کر آ رہے تھے اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام کی بیٹی کچھ تین خوبصورت مردوں کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہے۔ تو جو شخصوں نے دیکھا فوری جا کے کمیونٹی میں انفارم کر دیا کہ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ، تین بہترین خوبصورت مرد آئے ہیں، اور وہ لوط علیہ السلام کی بیٹی کا انہوں نے ان کے گھر پہنچا دی۔ تو خوشیاں مناؤ، دیکھو بہترین موقع ہے ان کو استعمال کرنے۔ تو جب لوط علیہ السلام کے پاس گئے تو لوط علیہ السلام ان کو دیکھتے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کدھر سے آ گئے ہیں، یہ بہت گندی جگہ ہے، یہ کیسا آ گئے؟ انہوں نے کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی پریشانی۔ اس کے بعد جب یہ دروازے بند کر دیے تو انہوں نے احتیاطاً کر دیا کہ کوئی گھس کے نہ آ جائے، تو دروازہ تھا اس وقت بند کر دیا۔ تو جب کمیونٹی کو معلوم ہوا تو کئی لوگ آ کر تھوڑا تھوڑا مارنا شروع کر دیے، کہا کہ دیکھو کس کو چھپا کر رکھے ہیں، لوط باہر آؤ، لوگوں سے ہم کو ملاؤ، کون لوگ آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، تم لوگوں کو کچھ ایسی گندگی کے خیالات ہے تو عورتوں کے، میری بیٹی، اب میں نے اس قوم کی جو عورتیں تھے ان بچیوں کو انہوں نے اپنی بیٹیوں سے منقاد کہا کہ تمہارے لیے بیٹیاں حاضر ہیں، کچھ ایسی گندگی کرنا ہے، تمہارے ایسی شہوانی خیالات ہے، ان سے اپنی شہوت پوری کر۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو تو پتا ہے ہم تو عورتوں کے پاس جاتے ہی نہیں، ہمارے جو کام کرنا ہے آپ کو تفصیلات پتا ہے، پھر آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کوشش کرنے لگے، مگر فرشتوں کے پاس قریب نے آئے تو ایسا ہوا کہ ان کو جیسا کسی نے دھکا دے کے گرا دیا۔ تو وہ کہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، دھکا دے کے گرا دیا، تو چلے گئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم خاموش ہونے والے نہیں، ہم پھر آئیں گے، پھر آئیں گے۔ تو فرشتوں سے جب لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیا؟ اس وقت فرشتوں نے کہا کہ دیکھو ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم آج کی رات آپ کے ساتھ گزر جائیں گے اور صبح سے پہلے ہم نکل جائیں گے، اور صبح سے پہلے جب ہم نکلیں گے کسی کے ساتھ ذکر نہیں کرنا، اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھنا، آپ اور جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو لے کر چلے جاؤ۔ تو لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو اور جو لوگ ایمان آئے تھے ان کو لے کر چلے، پھر فرشتوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کی جو بیوی ہے وہ آپ کے ساتھ جانے والوں میں نہیں ہے، وہ اس کمیونٹی کے ساتھ ہی رہ جائے، مگر اس کو بلانے کی کوشش بھی نہ کریں اور اس کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھیں، تاکہ اس کو اشارہ کریں گے کہ تو بھی آ جاؤ، بچ جائے گی تو نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تباہی کا حکم جو ہے آپ کی بیوی کے لیے بھی آیا ہے، کیونکہ وہ کمیونٹی کا پارٹ بن گئی ہے، آپ سے کوئی فائدہ اٹھانا نہیں چاہتی۔ تو اس وقت لوط علیہ السلام اپنی بیٹی کے ساتھ اور جو لوگ بھی، پتہ نہیں کتنے لوگ بھی جماعت، ان کو لے کر رات میں نکل گئے۔ تو اس وقت فرشتوں نے علیہ سے صبح، یعنی صبح بالخبیر جو قرآن کی آیت ہے نا، اب صبح ہونے والی ہے اور صبح بہت قریب ہے، تو آپ سیدھا چلے، پلٹ کر بھی نہ دیکھیں، اور جیسے آگے پھر وہاں تباہی مچی، ان کو اٹھا دیا گیا، زلزلہ بھی آیا ہے، چیخ بھی آئی ہے، ان کو اٹھا کر پھینک کر بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ اور وہ ڈیڈ سی کا علاقہ جب بولتے ہیں نا، وہاں اتنی زبردست عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ جو ہے پانی میں کسی قسم کی حیات نہیں ہے، وہاں سے کوئی ویجیٹیشن نہیں ہو سکتا، وہاں سے کوئی زراعت نہیں ہو سکتی، اس پانی سے کوئی فائدہ نہیں، وہ ڈیڈ سی کہلاتی ہے اس کو۔ تو یہ وہ لوط علیہ السلام کا تعلق سے تھا۔ تو میں آپ کے سامنے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے تعلق سے بیان کر دیا ہوں۔ البتہ ایک شعیب علیہ السلام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اب کتابوں میں یہ ہے کہ خطورہ نام کی ایک کسی لڑکی سے پھر شادی کی ہے انہوں نے، اور خطورہ سے جو بچے ہیں ان کی 6 لڑکے پیدا ہوئے، اس میں سے ایک لڑکے کا نام مدین یا مدیان ہے، وہ جا کر جو سیٹل ہو گیا، اس جگہ کا نام بھی مدین ہو گیا ہے، اور وہاں اس علاقے میں جو لوگ پیدا ہوئے ان میں شعیب علیہ السلام بھی آئے ہیں۔
تو یہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. آج جو کچھ بھی کہا گیا اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے طفیل قبول فرمائے. مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طفیل معاف فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعا کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم بات کریں. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر آمين الرحمة وفضلا دائما وأجرا عظيما آمين وعلما نافعا كاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا آمين وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا آمين وقلبا صابرا وقلبا صادقا آمين وقلبا شاكرا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت آمين والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. آمين اللهم حبب إلينا الإيمان آمين وزينه في قلوبنا وكرهنا على الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا آمين من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. اللهم اعز الاسلام والمسلمین. اللهم انصرنا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ تعالیٰ اس فلسطین میں جو تباہیاں ہو رہی، اللہ تعالیٰ مظلومین کا ظالم کے ظلم سے بچا دے. اللہ آمين تعالیٰ آپ کے سوائے کوئی مدد کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں نازل. اللہ پاک ہمارے اعمال میں اخلاص اور للہیت عطا فرمائیے. ریاکاری سے ہم آپ کی پناہ میں. اللہ تعالیٰ ہم کو عاجزی ان کی ساری عطا فرما. غرور اور تکبر سے آپ کی پناہ میں. اللہ تعالیٰ اپنی ہماری ساری دعاؤں کا رحمت کے طور غفور الرحیم. آپ کے سوائے ہمارے قبول کرنے والا نہیں ہے. آپ ہی کے سامنے ہم التجا کرتے ہیں، آپ ہی کے سامنے ہم اس سے دعا کرتے ہیں. یا غفور الرحیم ساری دعاؤں کو قبول. ہمارے ساتھ جتنے اصحاب شامل ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ساری دعاؤں کو قبول کرے. ہر آمين قسم کی بیماریوں، بلیات، نقصانات، فکروں، پریشانی اور شرور جو آپ کے علم ہے، آپ کے جو علم ہے، ان سے ہم آپ کی رحمت کی پناہ میں آمين ساری دعا کو اپنا قبول کریں. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیر خسرو بھائی، ماشاء اللہ بہترین بہترین بیان تھا. اللہ قبول فرما. اللہ قبول فرما. آمین. آمين اللہ تعالیٰ آپ اس کا اجر دے. ابھی ٹائم ہے، کچھ بھی سوالات ہے تو انشاءاللہ کریں. 15 منٹ سوری جاوید بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ماشاء اللہ سے آپ لوگ آتے ہیں تو انتہائی خوشی ہوتی ہے میرے کو کہ میرے سے زیادہ سب نالجبل ہیں آپ لوگ. میں یہ سمجھ کے شروع کرتا ہوں کہ میں جن کے سامنے کہہ رہا ہوں وہ مجھ سے زیادہ نالج رکھتے ہیں. میرا کام صرف یہ ہے کہ ایک محفل ہوتی ہے بیٹھ کے بات چیت کرنے کی، اس میں میں جو ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے جو زیادہ علم رہنے والے ہیں ان کے سامنے کچھ بیان کرتا ہوں. جیسا آپ کلاس میں جاتے تھے تو آپ کلاس ٹیچر پوچھتا تھا کہ سبق یاد کر کے آیا نہیں، سبق سناؤ. تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ جیسا اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچر کو سبق سناتے ہیں ویسا میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے جو کچھ بھی پتہ چلا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کی کثرت نفسی ہے ماشاءاللہ. یو نو اے لاٹ. بہت زیادہ علم ہے. I learned a lot. بہت ساری بات مجھے پتہ لگی. بہت ساری پتہ لگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ انمیوٹ کر لیں علیم صاحب، اگر انمیوٹ کرا دیں تو اگر کوئی اور بات چیت کرنا چاہیں تو کہ بھی میرے پاس ٹائم ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہم سب کو جمع ہونے کی. چھوٹیاں بھی جمع ہوتے ہیں. وہ کیلیفورنیا میں ٹائم جو ہے 2 گھنٹے اور پیچھے ہے، تو ان کے پاس 9 AM کا ٹائم ہوتا ہے. اللہ کا اتنا فضل ہے کہ یہاں حیدرآباد انڈیا سے 2-3 فیملی جوائن کرتے ہیں
कैलिफोर्निया से, अमेरिका से भी काफ़ी फैमिलीज ज्वाइन करते हैं, कनाडा से भी ज्वाइन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, खुश रहो। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सचिन कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ, जज़ाकल्लाह खैर। अब ये टाइम हुआ तो चेंज हुआ तो हमारे लिए और भी अच्छा हो गया, 9 o'clock हो गया, पहले 8 बजे था। मुझे आप ही की फिक्र रहती है, क्योंकि हम सब लोगों के टाइम ऐसे है कि इत्मीनान से, लंदन में तो हमारे पास 5 PM है तो इत्मीनान से सुनते हैं। फिर अमेरिका में भी बात जा रहा हूँ कि अभी मैं भाई से बात कर रहा था, मुझीब भाई से, तो उनके पास तो 11 बज रहे थे। तो मैं कहा कि आपके पास 11 है तो कैलिफोर्निया में 9 AM होंगे, तो सिर्फ आप जो ज्वाइन करते हैं कैलिफोर्निया से, आपके लिए 9 AM बहुत अर्ली हो। नहीं 9 AM इज वेरी गुड। पहले 8 बजे था, 8 AM था पहले, तो अभी दिस इज एक्सलेंट टाइमिंग। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी वो होती है आपका जो लेक्चर्स होते हैं, हमको काफी नई बातें मालूम होती हैं, बहुत खुशी होती है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सब आपको मालूम है, सिर्फ मैं आपको सिर्फ याद दहानी करता हूँ। आपने गयासुद्दीन साहब भी हैं, तो माशाल्लाह से मैं बोलता हूँ कि आपके पुराने मेडिकल स्टूडेंट्स में से एक साहब आप भी ज्वाइन करते हैं, तो माशाल्लाह। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इस तरीके से सबसे एक साथ मिल सकते हैं सब ये। तो और कोई कुछ और शेयर करते हैं तो Guys, is it finished? That mommy's waiting for you for dinner. Just going to finish. खुसरो, मैं एक सवाल करूं? जी जी जरूर जरूर, मुझे वही इंतजार ही रहता था कि इंतजार रहता क्या गयासुद्दीन भाई है, तो सवालात तो माशाल्लाह से इंशाल्लाह। बात असल आजकल यूट्यूब पे जब जाकिर नाइक गए हुए हैं पाकिस्तान में, तो उनसे कई लोग सवाल कर रहे हैं मुख्तलिफ फिरके वाले, मैं नाम नहीं लूंगा फिरकों का। एक फिरका कहता है कि अबू तालिब मुसलमान थे, मोमिनों के मोमिन थे, और जाकिर नाइक कहते हैं कि रसूलुल्लाह के चचा जरूर थे, मगर नबूवत से पहले जो बात थी वो अलग थी, नबूवत के बाद की बात अलग है। नबूवत के बाद हजरत अबू तालिब ईमान नहीं लाए। अब इस सिलसिले में जरा तशवीश होती है, पता नहीं, पढ़ लेता हूँ, सुन लेता हूँ और खामोश बैठ जाता हूँ, क्योंकि मौका मिला है तो अब सवाल कर रहा हूँ। जी जी, इसके ताल्लुक से बहुत सारे जो मैं भी पढ़ा हूँ, तो उसमें यही था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त पे उनके पास जब अबू जहल वगैरह काफ़ी जमा हो गए थे, तो उस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी तबीयत खराब थी तो ये सारे जमा हो गए थे। तो उस वक्त खास तौर पे इल्तिजा की थी कि आप सिर्फ कलमा, एक मरतबा कलमा पढ़ लें, तो मैं आपको इस कलमे की वजह से अल्लाह ताला के पास करूंगा। तो अबू जहल और बहुत सारे थे, उन्होंने कहा कि हरगिज़ इनकी बात मत सुनो। तो फिर अबू तालिब ने कहा कि मैं पढ़ने के लिए तो तैयार था, मगर लोग, मैं ये समझता हूँ कि मेरे बाद मक्के की औरतें ये कहेंगे कि मौत के डर से अबू तालिब ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो मैं ये ऐसे अल्फाज किताबों में पढ़ा हूँ, मगर मैं इसमें ओपन माइंड हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये एक ग्रुप ने बयान किया। उसके बाद या अबू जहल चले जाने के बाद सब इतने सब बातें जो हो गए हैं, जो रिकॉर्डेड में आ गए हैं, उसके बाद लास्ट मिनट में हो सकता है कि हुजूर सेकंड टाइम जाकर रिक्वेस्ट किए और उनकी आखिरी सांस निकलने के पहले अगर उन्होंने कलमा पढ़ लिया तो वो हुजूर और अबू तालिब के दरमियान है। अब हमको कोई और सेकंड थर्ड पर्सन नहीं है कि जो ये कहे कि हमने सुना है कि अबू तालिब ने कलमा पढ़ा था। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज के ताल्लुक से मैं ज्यादा तफसीलत में नहीं जाना था, क्योंकि अबू तालिब का मुकाम बहुत बड़ा है। के जो सपोर्टर्स थे, जबरदस्त सपोर्टर्स थे। उनको जब वो तो जो इन्होंने बायकॉट किया था, शैब बनी तालिब बोलते हैं, उसमें आके 3 साल गुजारे हैं, और वो अगरचे कि उस वक्त ईमान भी नहीं लाए थे, मगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 100% सपोर्टर थे, जिनकी वजह से कुरैश ने कभी किसी किस्म के उनके ऊपर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमला भी नहीं किया, तकलीफ पहुंचाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि इनका जो लीडर है वो 100% इनका सपोर्टर है। अगर उस वक्त अस्तगफिरुल्लाह अबू लहब जो जैसा उनका चचा था, वो मुशरिकीन के साथ होकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था, और उसकी बीवी जो थी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते से निकलते तो कांटे डालती थी।
تو ابو لہب کا کردار الگ تھا، ابو طالب کا کردار الگ تھا. وہ 100% سپورٹر تھے. جو ان کی انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ کتنا زبردست سپورٹر میرا چلے گیا. بی بی خدیجہ اس کے بعد انتقال ہوا ہے تو اس کی بھی تکلیف ہوئی ہے. اس کو عام الحزن کہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ جو ہے حزن کا سال تھا جس میں 2 میرے زبردست سپورٹر چلے گئے. تو اس لیے میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ واللہ عالم آگے جانے کے بعد اللہ کے پاس کیا تصفیہ ہوگا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سپورٹر تھے، جس کو چاہتے تھے، جس کے واسطے اتنی محبت تھی ان کے ساتھ، ان کا کیا حال ہونے والا ہے واللہ عالم. ہم کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتے. یہ کبھی کبھی میرے دماغ میں آتا ہے سوال کہ میرے پاس جو ایسے سوالات میرے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں، یہ شیطانی وصفے سے تو ہیں، وسوسے ہیں، یا مجھے یہ بھائی یہ آپ کے ایماندار ہونے کی علامت ہے. مطلب یہ کہ جس کے پاس، دیکھیے ڈاکو چور کس کے پاس جاتے ہیں؟ جس کے پاس مال ہے. جب اس کو پتا چلے کہ ایک فقیر جھوپڑی میں بیٹھا ہے تو کوئی ڈاکو آ کے اس کے پاس ان کے پاس ہے نہیں تو کیا لوں گا. تو شیطان جو کوشش کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جس کے پاس ہے ان کو جا کر پریشان کرنا ہے. تو آپ کے پاس ایمان اور علم کی قوت ہے، طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کا خزانہ دیا ہے، تو شیطان ان لوگوں کے پاس ہی جا کے کوشش کرتا ہے. مجھے ڈر ہوتا ہے، کبھی کبھی بہت ڈر جاتا ہوں میں اس سے. وہ ڈر ہونا بھی ایمان کی علامت ہے. الحمدللہ. خسرو انکل، ابو طالب کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب بھی لگائے نا ان کے انتقال کے بعد میں، پیروں کو، تلووں کو. جی میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایسے چیزیں ہیں جس سے مجھے پریشانی یہ رہتی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ولیمن خاف مقام ربی جنتان، یہ سورہ یاسین، یہ سورہ رحمان کی جو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہنے کا خوف ہوگا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو میں بولتا ہوں اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کا خوف مجھے اس لیے ہے کہ میں اپنا سوال جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ میرے سے یہ نہیں پوچھیں گے فلاں شخص کے تعلق سے میں تمہارے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہرگز نہیں. بالکل. اللہ تعالیٰ میرے ساتھ پوچھیں گے تم کو میں نے بھیجا تھا دنیا میں، تم کیا کام کر کے آئے. تو مجھے فکر یہ ہے کہ میں اپنا حساب کتاب دینا اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ کبھی میرے سے یہ نہیں پوچھیں گے وہ کیسے تھے. تو میں کہتا ہوں کہ جب اللہ کے سامنے مجھے کسی کے تعلق سے بتانا نہیں ہے تو اس کی فکر ہی کیوں کروں. خواجہ انکل جو ذکر کر رہے ہیں جو آدمی کا، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے تعلق سے بھی پوچھا، تو اور اس کے تعلق سے ایک حدیث بھی ہے، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو دہرانا چاہوں گا، آپ کو میں بھیجوں گا انشاءاللہ. حدیث ہے کہ میں وہ بھی نہیں بولنا چاہوں گا کیا ہے سو حدیث. نہیں، میں ان چیزوں سے بہت احتیاط کرتا ہوں. میں یہ کہا کہ مجھے اپنا سوال جواب بھیجنا ہے، تو میں دوسروں کے تعلق سے کیوں؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا کیا ہوا تھا، ابو طالب کا کیا ہوا تھا. جب اللہ تعالیٰ میرے سے سوال ہی نہیں کر رہے ہیں تو اس چیز کی فکر کیوں کروں؟ جس کا مجھ سے جواب مانگیں گے اس کی مجھے ساری فکر ہے. جیسا میں کہتا ہوں ایگزامینیشن میں جا رہے ہیں، آپ ایگزامینیشن ہال میں جائیں گے تو آپ جو اپنا کوشچن آنسر ہے اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے. آپ یہ نہیں دیکھیں گے میرے وہ سامنے کی ٹیبل پہ جو بیٹھا ہے ہمارا دوست ہے نا، اس کا کیا حال ہے، وہ ایگزام پاس کر رہا ہے نہیں کر رہا. بالکل. اس کی فکر میں رہ جاؤں گا تو میرا اپنا خطاب ہو جائے گا. نہیں صحیح ہے بالکل. یہ سب یہ بحثیں، یہ علماء کے تعلق سے مجھے بڑا یہ ڈر ہوتا ہے کہ علماء نے جو تباہی مچائی تھی ایک زمانے میں، تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ تاتاری کو جو بھیجا گیا ہے نا، اس کے پہلے کیا ہوتا تھا، محلوں میں کھڑے رہ کے اور علماء کے بحث مباحثے ہوتی تھے کہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کے اوپر جو ہے کئی دن بحث مباحثے ہو رہے. پھر تاتاری آ کے سب کے حلقے کاٹ کے ان کے سروں کا مینار بنا کے اس پہاڑ پہ بیٹھ کر تاتاری شراب پیا ہے. کیونکہ یہ جو بیکار قسم کے بحث مباحثے میں جو اسکالر چلے جاتے ہیں نا، ان کو شرم لینا چاہیے کہ ابھی آج کل بھی اتنے گروپ بن گئے، اتنے فرقے بن گئے، اور اسلام کی تباہی کے جو اس وقت جو حالات ہیں، مسلمانوں کے حالات ہیں، یہ میں کہتا ہوں کہ اسکالرس نے جو ہے یہ دین کو چھوڑ کر اپنے آپ کی بڑائی کرنے کے لیے اور یہ پوائنٹس نکالنے کے لیے زبردست کتابیں لکھ رہے ہیں اور اس کے لسٹ بنا رہے ہیں کہ یہ چیزوں پہ بحث ہوگی.
اور जिस जगह जिस ग्रुप का स्कॉलर रहेगा वो ये शामिल करने की कोशिश करेगा जो फॉलोअर्स है ना ये चीज को फॉलो करे, वो दूसरा जो है ना वो गलती पे। शुक्रिया अंकल। जी जज़ाकल्लाह। और कोई सवाल है तो करें, नहीं तो फिर आज का जो है सेशन कम कर। सर ये आपने जो बयान फरमाया, आपका गुमान जो है मैं इससे बहुत 100% मैं एग्री करता हूँ कि मुमकिन है कि लास्ट मोमेंट में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दरमियान कोई बात हो गई हो और उन्होंने कलमा पढ़ लिया हो, ये गुमान हमें रखना चाहिए। लेकिन एक बात ये दूसरी है कि हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और हमें इस बहस से अवॉइड करना चाहिए। ये आपने दुरुस्त फरमाया, जज़ाकल्लाह। मैं यही कहता हूँ कि वो जो होगा, मैं जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूँ, मेरे से जो सवालत हो रहे हैं उनके जवाब की फिक्र है मुझे। मैं दूसरा के ताल्लुक से जब मेरे से सवाल ही नहीं होगा तो मैं इसकी फिक्र क्यों करूं और उसकी तफसीलात में जाऊं क्यों? बस ये एक आखिरी जोक सुनाऊं क्या? जी जी जरूर। हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, एक सवाल था गाड़ी की डब्बी दिया सलाई कैसी बनाते हैं, तो हम लोग लिख दिए उसके अंदर क्या क्या मिलाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह सब। मेरा एक दोस्त था, अल्लाह उसको खैरियत से रखे, हमारे साथ नहीं है, वो जिंदा है या मर गया ये भी नहीं मालूम, वो अच्छा ड्राइंग करता था। एक दिया सलाई की डब्बी उतार दिया था, जी जी पूरी डब्बी दिया सलाई की बना दिया, मगर उसको 0 मार्क्स मिले थे। जी सही सही माशाल्लाह। बहरहाल आप लोग आए तो बड़ी खुशी हुई। हमारे एक दोस्त खारिब नज़ीर साहब भी हैं माशाल्लाह से, वो उनको भी देखकर बहुत खुशी होती है। बहुत मेरे साथ क्लोज हैं ये, हमारे इस मकवास में ज्वाइन किए थे, तो इनको और इनकी फैमिली ने आए और मेरे साथ इतना खुलूस और मोहब्बत से रहे। तो अल्लाह ताला उनकी और उनकी फैमिली को सेहत आफियत तंदुरुस्ती से रखे और हिदायत पर गामजान रहे। आमीन। बहुत खुशी थी।